we will move to another segment and we do have a wonderful guest. جناب سید توصیف احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. ایک ہمارے معزز مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور وہی ون آف دا وڈیرا کنٹری, G7 کا ایک ملک, آسٹریلیا سے آپ تشریف لائے ہیں. آسٹریلیا میں مقیم ہیں, رائٹر ہیں, افسانہ نگار ہیں, سفرنامہ نگار ہیں, صحافی بھی ہیں, یس, این ماہر اقبالی آدمی ہیں جناب طارق محمود مرزا صاحب. سر خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سر شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. 30 سال سے آپ آسٹریلیا میں مقیم ہیں. آپ کے دوست ہیں توصیف جی بھائی؟ بالکل, ہمارے دوست بھی ہیں. ہمارے اردو پوسٹ اخبار کے لیے ایک عرصے سے کالم بھی لکھ رہے ہیں, نوائے وقت کے لیے بھی کالم لکھتے ہیں, اور ہمارے اخبار کے وہاں پہ ایز بیورو چیف بھی کام کر رہے ہیں. اردو پوسٹ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں, آسٹریلیا میں مقیم ہیں جناب طارق محمود مرزا صاحب. اب آپ کا دل چاہ رہا ہوگا میں سیاست کے بارے میں پوچھوں, مگر میں تھوڑا سافٹ رہنا چاہتی ہوں. سیاست کے بارے میں ہم بات کریں گے, جناب سید توصیف احمد صاحب سے بات کریں گے, مگر ہمارے جو معزز مہمان آسٹریلیا سے تشریف لائے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں G7 کے بارے میں. سر آسٹریلیا میں کیا صورتحال ہے امیگرینٹس کی اور پیپل کمنگ فرام پاکستانی ڈائسپورا, واٹ وڈ یو سے؟ وہاں پر بھی تقریباً کینیڈا سے ملتی جلتی پالیسی ہے, لیکن جو حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. وہاں اس طرح سے رش نہیں ہوا جیسے یہاں پر آپ کا ہو چکا ہے آلریڈی. کینیڈا میں برمار جیسے ہوئی ہے, اور اب یہ بہت تیزی سے سوچ رہے ہیں اس کو روکنے کے حوالے سے یا اس کو اسٹاپ کرنے کے حوالے سے. وہاں پر بھی یہ غور تو ہو رہا ہے, لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ امیگرینٹس کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے. تو وہ پالیسی تو امیگریشن کی جاری رہے گی اور پہلے بھی جیسے چلتی رہی ہے. آپ پسند کریں کہ نہ کریں کہ ان کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ کو نئے اسکلڈ مائیگرینٹس چاہیے آپ کا کام چلانے کے لیے, تو وہ تو ہے. لیکن اس میں جہاں پر لوپ ہولس تھے یا اس طرح کی چیزیں تھیں, اس کو وہ فل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اس کا مس یوز جو کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ ہمیں سمجھ گئے ہیں کہ ہم کہاں کیا ڈڈی مارتے ہیں, تو وہ ان کو آہستہ آہستہ وہ پکڑ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کہیں وہ غلط شادیاں تو نہیں کر کے آ رہے یا کچھ ایسے چیزیں تو نہیں کر کے آ رہے, ڈگری وہ تو نہیں لے کے آ رہے جو ایکچولی جعلی ڈگری ہے یا صحیح نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ وہ ان پر قابو پا رہے ہیں. اور بہرحال وہ امیگریشن کا تو سلسلہ ابھی تک تو جاری ہے, اس میں کوئی اتنا زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آئی. صرف تھوڑا سا کچھ عرصے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے سختی زیادہ آ گئی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس میں آسانیاں کافی پیدا ہو گئی ہیں. یہ شاید ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, وہاں پر ہم جتنا خود کمزور ہیں ہماری پھر اتنی سنی جاتی ہے, اور جو طاقتور ہیں ان کو پھر ان کی بات سنی جاتی ہے. سر طاقتور بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, پیپل ود دا اسٹینڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ کو ریسنٹلی معلوم ہوگا RT ایک میڈیا ہے رشین ٹیلی ویژن کا, اور آج تک پراپیگنڈا دنیا میں جو ہوا وہ CNN فاکس کے ذریعے پراپیگنڈا ہوا. رشیا نے آج تک کبھی کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا ورلڈ وائڈ. RT کے تھرو اب پچھلے 1.5 سال سے دے آر ویری ایکٹیو. G7 نے پابندی لگائی ہے RT کے اوپر, اور اب انڈیا کو انہوں نے مجبور کیا کہ تم RT کا نیٹ ورک بند کرو. انہوں نے کہا نو, سو دے نو ویئر ٹو اسٹینڈ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹینڈ. انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں لوپ ہولز ہیں. میں بہت سارے بیوروکریٹس کی بات کرتی ہوں, میں بہت سارے اپنے کاؤنسل جنرلز کی بھی بات کرتی ہوں. ٹو کم ٹو کینیڈا دے ٹیک رانگ پیتھ وے, اور یہاں آنے کے بعد اپنا سٹے لینے کے لیے وہ کن راستوں پہ چلتے ہیں. آج ہی مجھے پتہ چلا SSP عمر فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا, فیصل آباد سے آن لیو آف ایبسنس پہ ہوتے ہوئے ہی از ریزائڈنگ ہیئر ان کینیڈا اینڈ ہز فیملی از ان دا پروسیس, وہی امیگریشن کے پروسیس میں. تو میں اس گورنمنٹ کو, کینیڈین گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھانا چاہتی ہوں جو اپنی ماں کا نہیں ہے وہ آپ کا بھی کبھی نہیں ہوگا. آئی گارنٹی ہی ول نیور بی یورس. عمر سعید ملک ان کا نام ہے, ان کے فادر بھی بیوروکریٹ تھے, اور یہ SSP
لیو آف ایبسنس پہ یہاں پہ, اور بے شمار اس جیسے, یہ تو میں نے ایک بندے کا نام لیا, بے شمار بندے اس طرح کے یہاں پر موجود ہیں. سر یورپین, ہم تھوڑی امیگریشن کے حوالے سے بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یورپین یونین کی بات کرتے ہیں تو جرمنی نے ریفیوز کر دیا یورپین یونین کو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی مور امیگرینٹس. امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سیکنڈ اسیسینیشن ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, اٹیمپٹ, میں نے کیا کہا ہے, اٹیمپٹ اسیسینیشن کی جو سیکنڈ اٹیمپٹ ہوئی, تھینک یو ویری مچ, جو سیکنڈ اٹیمپٹ ہوئی ہے, اس اٹیمپٹ میں حالانکہ ہی از این امیریکن, بٹ دا فرسٹ تھنگ وٹ ہی کیم اپ آن دا ایکس اینڈ ہی سیڈ آئی ول بین امیگرینٹس, اور ایون اگر کوئی جہاز میں بھی بیٹھے ہوں گے آئی وڈ ناٹ لیٹ دیم لینڈ ان. کینیڈا نے بھی اپنا سٹینس تبدیل کر لیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں جناب سے یہ توصیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اتنے پرائیویٹ کالجز کھل گئے تھے اور اتنا بے شمار اسٹوڈنٹ آ رہا تھا کہ دے couldn't accommodate, they don't have those much resources here. What is happening in یہ برطانیہ کا بھی سٹینس یہی, آپ کو پتہ ہے برطانیہ تو کالے پانی بھیج رہا ہے وہاں پہ اپنے جو پناہ گزین ہیں. فرانس کا بھی فرانس کا بھی سٹینس کچھ ایسا ہی ہے. تو what do you say about آسٹریلیا؟ آسٹریلیا میں بھی تقریباً ایک جیسے ملتی جلتی سچویشن ہے, اور کیونکہ یہ مسائل تقریباً عالمگیر مسائل ہیں, تقریباً ایک جیسے ہی ہیں, اور ان کو بھی ظاہر ہے یہ پیش آ رہے ہیں اور ان کی نظر بھی اس پر ہے. لیکن آسٹریلیا کی پالیسی ریلیٹیولی سخت رہی ہے شروع سے لے کر باقی ملکوں کی نسبت. جیسے کینیڈا میں ریلیٹیولی پہلے آنا آسان تھا, اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آسٹریلیا میں تھا. آسٹریلیا میں ابھی بھی پروسیس کافی لمبا ہے. جیسے کسی بچے کی شادی یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا جو ہسبینڈ یا وائف ہوتا ہے اس کو ویزا لگتے ہوئے 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں پروسیس میں, اور بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے. اور اس میں اب لوگوں نے شادیوں کو بھی ایک قسم کا اس کو کرنا شروع کر دیا, اور کیونکہ اتنا مشکل ہو گیا کہ بعض اوقات ریفیوز بھی ہو جاتا ہے, ایسے بھی حالات پیدا ہوئے. تو وہ ریلیٹیولی ان کا سخت رہا ہے شروع سے, اور وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ان ملکوں کا آبادی کا مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے, آبادی کم ہے, ان کو اسکل مائیگرنٹس کی ضرورت ہے, لیبرز کی بھی ضرورت ہے, دوسرے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. اب وہ کمپلیٹلی تو روکنے کا وہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی سٹیج پر بھی, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ اسکروٹنی کر دیں, زیادہ سختی کر دیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ انڈیا سے آتے ہیں یا پاکستان سے آتے ہیں, وہ ان کی جو محنت کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, وہ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا. یورپ سے آنے والے خود آسٹریلین جو ہیں وہ 7 days کام نہیں کرتے. نائٹ میں کوئی شفٹ آ جاتی ہے تو اس میں کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, ویکینڈ پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ کے حوالے سے بتائیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی پالیسی کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت تو ہے. اسٹوڈنٹس کا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ وہاں یونیورسٹیاں ماشاءاللہ ان کا اسٹینڈرڈ تو بہت ہائی ہے, ان کی ڈیمانڈ بھی ہے. اور اکثر جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہاں بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی تو ہے, لیکن کچھ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کالجز بنے ہوئے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سے 10 گنا زیادہ تو لاہور اور کراچی میں اور یہ اسلام آباد میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی وقت زیادہ ہے. تو لیکن وہ لوگ ویزا لینے کے لیے وہ کر لیتے ہیں, آ جاتے ہیں, اور وہ بیسکلی تو ان کا پڑھنے کا تو مقصد بھی نہیں ہوتا, وہ آ کے رہنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں ویزا مل جائے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, میرے خیال میں یہی چیز یہاں پر بھی چل رہی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کینیڈا میں بھی اتنی سختی کر دی گئی ہے کہ ایک نیوز تھی کہ جی 64,000 اسٹوڈنٹس کو بہت جلد یعنی ملک سے ڈپورٹ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آنے والے لوگوں نے ایسی چیزیں اپنے ڈاکومنٹس فراہم کیے جو جن کی تصدیق نہیں ہو سکی. انگلش زبان کا امتحان ہو یا یہاں ایڈمیشن لینا ہو یا کچھ ایسا ہو, تو اب ان کو احساس ہوا ہے جب بہت زیادہ آ گئے ہیں تو ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے کہ کہاں سے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ لوگ آئے ہیں, وہ کم عمر ہیں, ان کو نہ تو کلچر کا احساس تھا, نہ انہیں یہاں کے قوانین کا احساس تھا. ان کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی تبدیل ہوئیں کہ اب کینیڈین کو بھی یہ احساس ہونے لگ گیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, اور اب اس غلطی کا ازالہ وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے یعنی ایک تو ان کو پرماننٹ ریزیڈنس نہیں دیں گے. جیسے اس سے پہلے جب وہ احمد صاحب وزیر امیگریشن تھے تو میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ جب آپ پاکستان میں کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی شخص وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے تو آپ اس کو ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں
کہ جی ایمبیسی ایشو کرتی ہے کہ جی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. تو آپ کی تو پالیسی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ یہاں آئیں, یہاں پہ ڈگری لیں, اپنے کورس میں اور اپنی فیلڈ میں وہ جاب کریں تو ہم انہیں PR بھی دیں گے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی فیڈرل پالیسی, آپ بھی فیڈرل منسٹر ہیں, تو اس کا تو یہ تضاد ہے بالکل 100%. تو اس کو آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. بات کو بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑے سا میں اضافہ یہ کروں گا کہ دیکھیں غلطیاں تو ان سے بھی ہوئی ہیں نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے غلط امیگریشن پالیسی رکھی تھی جس کی وجہ سے غلط لوگ آ گئے ہیں, جینین لوگ نہیں ہیں, ڈگری ہولڈر نہیں ہیں اور ساری چیزیں تھی. تو وہ اسکروٹنی کرنے کا بھی تو انہی کی اپنی ذمہ داری تھی نا. ان کی اپنی ذمہ داری تھی سر. اور دوسرا یہ کہ اتنے بے شمار پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز شروع کر دیے, بے شمار پرائیویٹ انسٹیٹیوشن شروع کر دیے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے, وہ کلپریٹ جس نے ان اسٹوڈنٹس کے فیک ایڈمیشن سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیے, سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ بندہ غائب ہو گیا؟ نہیں, اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے بین بھی کریں اور اس کی پوری مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے. اگر اس کے کوئی نہ کوئی, ہمیں تو دوبارہ خبر بھی نہیں ملی. آپ کے پاس خبر آئی ہے؟ میرے پاس تو کوئی خبر نہیں آئی کہ اس کی کوئی نہ کوئی ایسٹس تو یہاں پہ ہوں گی. بالکل ٹھیک, اس نے کتنے اس نے سسٹم کو چیٹ کیا, اس نے ابیوز کیا سسٹم کو, اس نے لوگوں کے اعتماد کو. اور باقی یہ کہ اگر اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوا تو وہ اسٹوڈنٹس اب بیٹھے ہوئے, کیونکہ آپ نے کیسے وہاں سے فیک ڈاکیومنٹس نکل کے, کیسے ہمبر کالج کا ایڈمیشن کا ٹرانسکرپٹ اس کے پاس آ گیا, کیسے آیا؟ تو مطلب آپ اپنی غلطیوں کو بھی نوٹ کریں. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا, تو ڈپورٹ اگر کرتے ہیں تو ان کے جو اخراجات ہوئے ہیں آنے کے, کچھ زمینیں بیچ کر آئے ہوں گے, کوئی گھر کے زیورات بیچ کر آئے ہوں گے, مطلب پہلے چیک کرنا چاہیے تھا نا. اب بجائے وہ ڈگری بھی نہ لے کے جائیں, ان کو واپس آپ بھیج دیں. تو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے, تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پراپرلی بھیجیں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو ڈگری مکمل کرائیں یا کچھ ان کو کنسیشن دیں. مطلب غلطی خالی سر آپ کو میں غم کا سسٹم بتاتی ہوں. میں مجھے بڑے غم کے ساتھ یہ بات آپ کو پتا ہے, کینیڈا میں ایک شخص ہے, بلکہ میرا خیال ہے مین اسٹریم انوالو ہونے لگی ہے, اپنے بندوں نے جب ہائی وے 407 کا ڈیٹا اندر سے ہی لیک کیا تھا. آپ کو یاد ہے ایک آدمی کنزرویٹو کے الیکشن میں ہی ہیڈ ٹو ٹیک ہز نیم آؤٹ آف دیٹ. سروس کینیڈا میں اپنے بندے ہائر کیے, آپ یہاں سے ڈیٹے کی انفارمیشن نکلتی ہے انڈیا تک. 700 بندہ انڈیا میں پکڑا گیا تھا جو انہی نمبروں سے کال کرتا تھا اور سکیمز کرتا تھا. ٹھیک, اب یہاں پہ ایک انسٹرکٹر ہے, وہ کہتے ہیں تم نے امتحان دینا ہے, فکر نہ کرو. ہی چارجز 15,000 5,000 سے $15,000 چارج کرتا ہے. آپ کو نہ کوئی امتحان دینے کی ضرورت ہے, آپ کی جگہ پہ امتحان دیا جاتا ہے. بتائیے اگر ہم سسٹم کو اتنا ابیوز کریں گے تو پھر وہی بات ہے نا, وہ ایک ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا سسکیچون میں ہوا تھا نا, وہ جو ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب اگر اس آدمی کو ڈپورٹ کیا ہے کہ اس نے کہہ دیا میری غلطی ہے, آپ سوچئے جس ماں کا بچہ مر گیا جوان, وہ معاف کرے گی؟ آپ کسی کو معاف کریں گے؟ کوئی نہیں معاف کرتا. وہ بچہ جس کے لیے ساری عمر کے لیے آپ جب اس نے اپنا ڈرائیور لائسنس ہی صحیح نہیں لیا تو وائی ووڈ ہی اسٹے؟ اس پہ تو بڑی سخت ترین سزا موجود ہے اور مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سسٹم کو ایبیوز کر لیا گیا یا سسٹم کو ڈاج کرا دیا گیا تو وہ تو دوسروں کی اور اپنی زندگی اسٹیک پر لگا رہا ہے نا. اور ایک دفعہ اب یہاں جب ہم شروع میں آئے تھے نئے تو ہمیں کسی نے بتایا تھا, میں نام نہیں لوں گا, ایک مخصوص کمیونٹی تھی, ماجد بھائی کو پتا ہوگا کہ ان کو بہت لائسنس جب کافی زیادہ ملنے لگے اور اس کے گاڑی کے, تو ایکسیڈنٹ بھی بہت ہونے لگے. انہوں نے ٹریس کر لیا کہ یہ, پھر وہ اس تہ تک پہنچ گئے تھے کہ یہ ایشو کہاں سے ہوتے تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے قوانین مزید دیکھیے جی, جب ہم آئے تھے نا تو ٹرک کا ڈرائیونگ کا لائسنس میرا خیال 7 یا 8 ہزار کا ہمبر کالج سے میرا خیال ہے اتنے کا تھا. پھر اپنے بندے آئے $400 میں بھی ٹرک کا لائسنس میں, تو کھیت مٹی تو سیکھو گے. نہیں, حالانکہ یہاں پہ تو اتنی سختی ہے, جو شخص سیکھتا ہے ایون کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی انسان کا میڈیکل ہوتا ہے, گاڑیوں کا بھی میڈیکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بہرحال وی آر ویری لکی ٹو ہیو جناب آسٹریلیا. اب آپ نے آسٹریلیا کا بھی سن لیا نا, تو آسٹریلیا میں بھی سختی ہوگی. ٹیکسز کتنے پے کرتے ہیں آپ؟ Taxes depends on the income basically. It starts from the 20% of your income and goes up to 49%.
सो जितनी आपकी इनकम होगी, जैसे मिनिमम इनकम है जो $20,000 साल की अगर है तो 0 टैक्स है, 20,000 से ऊपर जो है 20% शुरू होता है और फिर 35%, फिर अगर 1.5 लाख या 2 लाख हो तो 49% तक चला जाता है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जी हुक्म। आखिरी सवाल ये करना चाहती हूँ कि दूर के ढोल सुहाने, मुझे पता है आप बहुत खूबसूरत लिखते भी हैं, सफ़रनामे भी हैं, माहिर इकबालियात भी आप हैं। मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ और मेरी खुशकिस्मती कि आप जैसे 4 बंदों से 2 लफ्ज़ मैंने सीख लिए। हम यहाँ पे इस सिस्टम में आए, इस सिस्टम में हम रह रहे हैं। What do you say कि हम कहते हैं कि जी मगरिब बड़ा तरक्की याफ्ता है, कोई शक नहीं है तरक्की याफ्ता। They are actually following Quran और teaching of Prophet peace be upon him, humanity के लिहाज से, लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिहाज से वगैरह वगैरह। What do you say कि इन्होंने ज़्यादती की है नेटिव्स के साथ? And I believe चाहे वो कनाडा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, जो नेटिव्स हैं कनाडा ने उनको कॉर्नर किया है। सस्ते सिगरेट, सस्ती शराब दे के, दे डोंट हैव हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली। व्हाट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया? वहाँ पर भी शुरू में यही सब कुछ हुआ है। वहाँ तो बाकायदा यानी एक सिस्टमेटिकली कत्लेआम हुआ था कि एक नस्ल ही ख़त्म कर दी जाए। सेम हियर। तो उसमें से मेरे ख्याल में 10 या 20% लोग बचे थे, बाकी तो मार दिए गए थे। और मतलब इस तरह से, और अभी भी यानी इतना अरसा गुजरने के बाद भी उनकी जो नस्लें हैं उन पर ज़हनी और जिस्मानी असरात बाकी हैं, वो अभी तक संभल नहीं पाए। They are pushed into the reserves over there as well. कॉर्नर्स में पड़े हुए हैं, अभी भी नशा कर रहे हैं। उनको पैसे मिलते हैं खाने पीने रहने के, लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटी उसमें वो अभी तक नहीं आ सकते। उनको कोई घर किराए पे नहीं देता, उनको कोई जॉब नहीं मिलती, ना वो खुद कोशिश करते हैं ज़्यादा आगे आने की। तो वो असरात बहुत दूर तक चले गए हैं। उस पर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो ज़्यादती थी। ऑस्ट्रेलिया में भी माफ़ी मांगी गई है ऑफिशियली, कनाडा में भी माफ़ी, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के नाम। जी हाँ, और वो किया गया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इतलाफ़ी तो नहीं हो सकती, वो तो ज़्यादती है। और अभी भी देखा जाए तो ये लैंड तो उन्हीं की है, ये ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं की है, कनाडा की भी उन्हीं की है, अमेरिका में भी उन्हीं की है। ये 4 जो मुल्क हैं, न्यूजीलैंड भी, ये 4 जो मुल्क हैं, ये सारे इंग्लैंड वालों ने तो किया है। मैं कह रहा हूँ यानी इंग्लैंड वाले आए थे ना, ये कारोबार करने आए थे अमेरिका में। मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लैंड ने इन 4 मुल्कों पे हुकूमत की। ये नस्ल जो सारी है वो इंग्लैंड वालों की है और 4 मुल्कों पर उन्होंने कब्जा किया। तो मैं इसको बल्कि कभी कभी ये कहता होता हूँ कि देखो चारों कितने खूबसूरत मुल्क हैं, कितनी लोकेशन इनकी अच्छी है। मतलब कुदरत ने हर ये आपको जो है ना नेमत से नवाज रखा है। तो वो जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि बर्फ गिरती है तो रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान। हमारे यहाँ सारे डेजर्ट हैं, सूखे हुए मुल्क हैं, ना पानी है, ना समंदर, ना दरिया। और यहाँ देखें ना माशाल्लाह, लेकिन इन्होंने कुछ कब्जे किए हुए हैं, अपने नहीं थे इनके ज़ाती नहीं थे। वह न्यूजीलैंड इतना खूबसूरत है, ऑस्ट्रेलिया इतना खूबसूरत है, कनाडा इतना खूबसूरत है, और अमेरिका इटसेल्फ जो है, तो ये इनके अपनी लैंड नहीं थी, लेकिन उन्होंने चुन चुन कर जगह ली है। पसमानदा रखा हुआ है। आपको याद होगा सैयद तौसीफ भाई, कैप्टन विन के ज़माने में यहाँ तक इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि इनके पानी में भी जहरीले ज़र्रात हैं, जिंक के ज़र्रात वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। बट नथिंग कुड बी डन इवन टिल टू डेट। और इनको इतना पसमानदा रखा गया है कि अगर इमिग्रेंट्स में से किसी के ऊपर कोई ज़्यादती होती है ना, तो हम मजमा लगा के अपनी बात मनवा लेते हैं। मगर जो रिजर्व्स पे लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, आपको पता है वो अपनी आज तक बात नहीं मनवा सके। आपको याद है कैलेडोनिया की स्ट्राइक्स? हाँ जी बिल्कुल, कैलेडोनिया में तो बहुत स्ट्राइक पॉपुलर हुई थी कि उन्होंने रिजर्वेशन तो उनकी बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना हकूक़ से महरूमी मुख्तलिफ़ सूबों के हवाले से कहा जाता है, तो वो बेसिकली इनको इनके हकूक़ से महरूम किया गया। तो वो अपनी उनकी जायज़ जो गुजारिशात हैं उसको तो हुकूमत को मानना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 60 या 70s में ये हुआ था, 60s में हुआ था, कानून तब्दील करके उनको मेन स्ट्रीम में किया गया था। लेकिन उसके जो किया गया, लेकिन वो भी दिखावे के लिए,
मैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अभी तक वो ना तो वो प्रॉपरली एजुकेशन हासिल कर पाए हैं, ना वो अपने पाँव पर खड़े हुए हैं, ना वो वापस उसमें लोगों में आते हैं। अब मतलब उनको कोई घर भी किराए पे नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अब वो सारे हाउसिंग कमीशन के जो होते हैं ना गवर्नमेंट की, उस पर रह रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में अभी भी उनको एक कोने पे लगा दिया गया है और उसको सारा कर दिया गया है। तो उसका जो अगला जो ये चीज़ सोचने वाली बात यह है कि वो कहते हैं ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफजात। ये कमज़ोर कौमें जो भी होती हैं उनका अंजाम यही होता है। तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर ना कर लें कि लोग आपके साथ ये कुछ करें। बहुत शुक्रिया सर। आपका पिंडी से ताल्लुक? जी, रावलपिंडी से। जी हाँ ना, मुझे पता लग गया है ना, रावलपिंडी से ताल्लुक है आपका। लेकिन GHQ से नहीं है। बाहर से, गेट नंबर 14 से बाहर है, अंदर नहीं है। जनाब तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब, थोड़ी सी बात पाकिस्तान के हवाले से भी हो जाए। पाकिस्तान में आप लोगों को गलत फहमी ये है कि मगरिब में बहुत राइट्स दिए जाते हैं। जिनका ये मुल्क है उनके पास राइट्स नहीं है। ट्रस्ट मी, दे डोंट हैव राइट्स। मुतालिया करके देख लीजिएगा आप। सर, पाकिस्तान के हवाले से आज मैं बात करना चाहती हूँ। आप ये हुकूमती आइनी तरमीम के बारे में मैं बात करूँगी। जनाब सैयद तौसीफ़ साहब और आपसे भी, तारिक भाई आपसे भी मैं बात करती हूँ। आप इमेजिन कीजिएगा कि ओवरनाइट 3 दफ़ा ये मुसवदा चेंज हुआ। नोबडी हैड द स्क्रिप्ट, दे डिड नॉट लेट एनीबडी रीड इट। 53 तरमीम थी और पहली तरमीम, दूसरी तरमीम कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को वफाकी आइनी अदालत से तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरी कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली, यानी पर्सनल एनिमोसिटी के ग्राउंड के ऊपर, यू कैन टेक एनी कोर्ट टू वफाकी काबीना, वफाकी ये जो आइनी अदालत, रादर देन गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तीसरी तरमीम ये कहती है कि अगर वफाकी अदालत ने फैसला कर दिया तो आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो, डू यू थिंक इट इज़ राइट? देखें, ये जो तरमीम है, इस पे पूरे पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, पता सबको है कि ये किस लिए किया जा रहा है। और मैं इससे पहले जब हम गुफ्तगू किया करते थे तो लोग कहा करते थे कि जी मैं एक स्पेसिफ़िक जमात के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। अभी पोजीशन ये है कि मौजूदा जो PTI के बानी हैं उनके साथ इंतहाई ज़्यादती की जा रही है। जो एस्टेब्लिशमेंट है, जर्नलिस्टिक अप्रोच, वही मैं कह रहा हूँ ना। इससे पहले जब उनके दौर में होता था, उन्होंने जो केसेस बनाए थे गलत PTI, हम यही कहते थे कि आप एक ऐसी मिसाल कायम करें कि पहले आने, देखें मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि कई ट्राइब्स हैं पाकिस्तान में, सूबा सरहद में, KP में और मुख्तलिफ बलूचिस्तान में कि अगर किसी से दुश्मनी है ना तो वो उसका बेटा फिर उसका बदला लेगा। और ये सदियों से चला आ रहा है। बात ये आखिर कब रुकेगा? सर, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये कनाडा में भी है। आपको टो ट्रक्स वालों का भी पता होगा, आपको इटालियन के, कि मुझे मैं गलत तो नहीं, और भी माफियाज में, इवन माफियाज में कनाडा, मैक्सिको में वो माफियाज तो बदला लेते हैं क्योंकि हमारा एक आदमी मारा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ट्राइबल हैं। एक आम आदमी, हमारे पास एक आदमी वर्कर काम करता था, वो कह रहा था कि जी मेरे दादा को किसी ने मारा था, तो अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, तो मेरी माँ ने कहा है कि तुमने 1-2 साल के बाद एक बड़ा काम करना है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा तुमने किसी को मारना तो नहीं? कह रहा मुझे मेरी माँ ये कहती रहती, उकसाती रहती है। मैंने उसको बड़ा समझाया कि ये एक इंसान को कत्ल करना इस्लाम में, मज़हब में, मुआशरे में, सकाफ़ती तौर पर हर तरह से गैर मुनासिब है। उसको बड़ा समझाया था, वो समझ गया था। अभी बात यह कि हमारे सियासतदान 77 साल में नहीं समझे। बात यह है कि ये 60 साल से अगर ये सिलसिला चल रहा था, तो अगर उस दौर में रुक जाता तो अभी ये हालात ना होते, ना उनसे ये सियासी गलतियां होती, ना इस सिचुएशन से वो गुजरते। अगरचा उनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन जो उनके मुखालफीन है, ये मैं नहीं कह रहा, उनके मुखालफीन कह रहे हैं, जैसे मरियम नवाज़ ने कल कहा कि हमें बिला वजह जेलों में रखा गया, उनके बकौल नवाज शरीफ को रखा गया। बदला लेने की मुहिम, मैं आपसे बल्कि अपनी इस्लाह चाहती हूँ। मैंने एक सवाल आपसे करना भी है। एट द एंड ऑफ द डे, उसने मेरे साथ किया, मैंने उसके साथ किया। मैं इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो कंसिडर करती हूँ, आई हैव नो क्लू व्हाट बुशरा बीबी हैज़ डन टू हिम।
بیوروکریٹ کی بیوی تھی, 5 بچوں کی ماں تھی. واٹ میڈ ہم ٹو ٹیک ڈائیورس اینڈ واٹ میڈ ہم ٹو میری, واٹ از میکنگ ہم ٹو پروٹیکٹ ہر. قرآن پاک میں بھی ہے جادو برحق ہے, مجھے لگتا ہے واقعی اس پہ جادو ہوا ہوا. عمران خان جیل کاٹ رہا ہے, فرا گوگی کی بات ہی نہیں کر رہا, بزدار کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. انہوں نے ایک بیوروکریٹ ہائر کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ نہیں, عمران خان نے تو اس کی وجہ سے اپنی حکومت گوا دی. ٹھیک ہے, اس شخص عمران خان کوئٹہ جا کے خاموشی اختیار کر لی اور کہہ دیا کہ جی میرا سیاست سے تعلق نہیں. آپ یہ دیکھیں, جس شخص نے آپ کی خاطر 3 سال اسٹینڈ لیا, اپنی حکومت گوائی اور اپنی پوزیشن خراب کرائی سیاسی, اس کے باوجود اس شخص نے he was a tout between Bushra Bibi, Gogi and the Buzdar. They were making money. And probably عمران خان, اکثر ہمارے آدمی جن کی آنکھوں پہ عشق میں پٹی بن جاتی ہے, عمران خان کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی. حالانکہ میں اعلان, جہاں میں عمران کی یہ بات کر رہی ہوں, میں کہتی ہوں اس آدمی کے آپ گھر کی بات کرتے ہیں, اس وقت اپنا گھر بھی شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سماجی سطح پر جو ان کی خدمات ہیں, جو کچھ کیا اور جو ویژن لے کر آئے تھے, وہ اس پر اگر 10% بھی عمل ہو جاتا, ان کو کوئی ہرانے والا دوسرا شخص نہ ہوتا. ایک اور لیکن سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی ہوئی. اگر وہ ایکٹیوسٹ تھا نا, تو اس کو چاہیے تھا جب اس نے دیکھا کہ باجوہ واز ناٹ لیٹنگ ہم ڈو اینی تھنگ, تو he would have come on the state media and just say, you know what, یہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کام ہی نہیں کرنے دیتی. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی we are at the same page پر ہیں, اور باجوہ جیسا پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کرنے والا جرنیل. I think the most corrupt was باجوہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آج بھی یہ فوج کام کروا رہی ہے. یہ جو 23 ترامیم ہے نا, یہ 53 جو امینڈمنٹس ہیں, اٹس اونلی بائی دا آرمی. کیونکہ جنرل عاصم منیر نے, اور جو واوڈا ہے ان کا ٹاؤٹ ہے, اس نے یہ لفظ کہا ہے کہ بھئی ان کو اتنا ہم نے ہموار میدان دے دیا تھا اور یہ سائن ہی نہیں کرا سکے. گورنمنٹ کو انہوں نے بیش کیا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو مگر کیا یہ ترامیم ہونی چاہیے؟ اب جن لوگوں نے ترامیم کا یہ ایک خاکہ پیش کیا ہے, وہی کروا کے دیں گے, اور انہی کی اب ذمہ داری آ گئی ہے, کیونکہ جو سیاسی حکومت ہے اس نے اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لی, انہیں تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اب میاں صاحب چونکہ امریکہ کے دورے پر آ رہے ہیں, میاں شہباز شریف آ رہے ہیں, تو اس کے بعد اس بیک سائڈ پہ ان کے لوگ کوشش کریں گے. چلیے اب یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی انٹرویو آن دا وے ہے. ٹوڈے وی ڈڈ ٹاک ٹو علیمہ خان. جناب فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو ان دا پائپ لائن. وی ول ڈیفینیٹلی ٹاک ٹو ہم. فضل الرحمان صاحب نے پریزیڈنٹ کی پوزیشن مانگ لی ہے. ڈو یو تھنک زرداری صاحب اس سے پہلے بھی مانگ چکے ہیں وہ؟ ڈو یو تھنک زرداری صاحب ول سیکریفائس؟ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا وہ صدمہ برداشت کر سکیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ایون زرداری صاحب نے جو اپنے 4 سال کا ٹینیور پورا کیا تھا نا, تو انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے راجہ پرویز اشرف اور ارلے پرلوں کو لگایا تھا. 2-3 آئے تھے, گیلانی صاحب آئے تھے, پرویز اشرف صاحب آئے تھے, کوئی ایک اور بھی آئے تھے, مگر پریزیڈنٹ کی پوزیشن انہوں نے اپنے پاس رکھی. اس کے انہوں نے 5 سال پورے کیے, 5 سال پورے کیے. 4 سال حکومت کے تھے پہلی, اور 1 سال بعد میں تو حکومت کے بھی 5 سال پورے کروائے گئے تھے سیاسی طور پر, اور زرداری صاحب نے بھی پورے 5 سال کیے تھے. تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے, مگر مولانا فضل الرحمان وانٹ ٹو بی دا پریزیڈنٹ. اگر ان کو یہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن آفر کر دیتے ہیں, تو ڈو یو تھنک ہی از گونا سائن اٹ؟ اس کے امکانات بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے یعنی سیٹلر ہیں, اور انہیں مولانا سے ان کی بڑی دوستی ہے. تو آپ, میرا اپنا خیال ہے کہ زرداری صاحب ان کو منا لیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو کسی اور طرح اکوموڈیٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ انہیں اتنی بڑی آفر قبول کر لیں, یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اس میں ساری جو آپ کی بحث ہے نا, میں تو سن رہا ہوں, لیکن اس میں 2 چیزیں دیکھیں. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جیسے فرمایا کہ یہ اوپر سے آرمی کی طرف سے سارا ہے, تو پھر یہ آگے چیز بڑھ رہی ہے. اگر وہ نہ چاہیں تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ
مطلب وہ پیچھے کھڑے ہیں اس کے، تو وہ تو ہر صورت میں کروا ہی لیں گے کسی بھی طریقے سے، وہ تو پھر اس کو روک کو نہیں سکتا. پہلی بات یہ. دوسری جو بات ہے کہ وہ پہلے عمران خان نے اس وقت غلطیاں کیں، اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ اور میں ایک پیج پر ہوں اور فوج یہ ہے اور ہم سارے اکٹھے ہیں، اور اس وقت جو چیزیں غیر قانونی تھیں ان کو اچھی لگ رہی تھی، اور اب وہی چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں تو وہ بری لگ رہی ہیں. تو یہی چیز نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی، اور اس وقت وہ ان کو لگ رہا تھا. اب وہی جو عدالتیں بھی اور جو سسٹم ہے وہ عمران خان کو شکار کر رہا ہے، تو وہ ان کو سارا کچھ ٹھیک لگ رہا ہے. تو یہ باری باری سب کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے سبق نہیں سیکھا اس سے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا نظریہ ضرورت زرداری صاحب نے بھی پیش کیا تھا، جس میں کہ بھی آرمی کے اگینسٹ اگر وہ ہمیں ابیوز کریں تو وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. مگر وہ مجھے لگتا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ایک پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ اگلے جانے والے دو کو گولی مار رہا ہوتا ہے. چوری سے میاں صاحب بھی جا کے ملتے ہیں آرمی کو، چوری سے جا کے آپ کے زرداری صاحب بھی ملتے ہیں، چوری سے جا کے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم انہی سے بات کریں گے. مطلب سسٹم ہی کرپٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہی اب آرمی تو جو رول کر رہی ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن سیاستدان بھی تو کوئی صحیح نہیں کام کر رہے ہیں نا. اگر یہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو جاتے اور جائز حقوق کے لیے، تو پھر یہ چیزیں نوبت یہ نہ آتی باری باری سب کو سفر کرنا. کسی کو بھی پرائم منسٹر کو اپنی ٹینور پورا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور ہر ایک کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں. مطلب کچھ جائز ہوں گی، ساری چیزیں جائز. آرمی کے اندر سے ریوولٹ آ سکتا ہے، آنا تو چاہیے. مطلب وہ کہیں نہ کہیں وہ دودھ ابلتا تو رہتا ہے. کوئی ایک وہ عزت الگ والا بات ہے اٹھے گا کہ کہاں تک کتنا کنٹرول آپ کب تک رکھیں گے. چیزیں تو سامنے آتی رہتی ہیں. بہت سارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے افسر اور ان کی جو بیگمات خاص طور پر ہیں، ان کی ہمدردیاں سامنے آئی بھی تھی، لیکن اتنا وہ چونکہ ادارے میں سختی ہے، یا ڈسپلن کہیں یا سختی کہیں یا کچھ بھی لفظ استعمال کریں، کہ وہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آ سکی. لیکن یہ کب تک ایسے ہوگا؟ دیکھیں نا بنگلہ دیش جیسے اتنا بڑا ریولیوشن آیا، یا باقی ملکوں میں بھی. میں ٹرکی پچھلے سال گیا تھا، ٹرکی میں میں نے وہ گاڑی بھی دیکھی تھی جو وہاں حضرت ایوب انصاری کی مزار کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی بالکل نزدیک، جو ٹینک کے آگے وہ بندہ لے کر گیا تو اس نے کہا چڑھاؤ میرے اوپر. اردوغان جب اس کو آرمی نے وہ کیا تھا، تو وہ انہوں نے گاڑی وہاں وہ ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں مطلب سبق تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے. بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں دوسروں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. سر آپ نے اردوغان صاحب کا ذکر کر دیا. یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے نا، آئی تھنک دے آر ٹرائنگ ٹو فالو ٹرکی بیسیکلی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سید جناب اردوغان کو جب ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس ملک میں بھی وفاقی آئینی عدالت ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے دے آر بہت زیادہ تبدیلیاں اور سختیاں کی گئی تھیں ترکی میں، اور وہ کئی ہزار لوگوں کو آرمی سے نکالا گیا تھا، کئی 100 لوگوں کو سزائیں دی گئی تھیں، اور بہت سخت ترین سزائیں ہوئی تھیں. اس کے بعد وہاں پر حالات انہیں تو کوئی چنگا رول ماڈل نہیں ملتا. ہاں، ان کو رول ماڈل کے لیے وہ اس سے پہلے مشرف صاحب کو بھی رول ماڈل ترکی ہی تھا، وہ تو وہاں رہے بھی تھے. اس سے پہلے اور ہمارے لوگ بھی کہتے رہے ہیں ترکی کا ماڈل، کوئی چائنا کا ماڈل کہتا رہا ہے، کوئی ملیشیا کا بھی کہتا رہا ہے، لیکن ماڈل اڈاپٹ نہیں کر سکے. آپ کوئی سا بھی اختیار کر لیتے، اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے. آپ کے پاس ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے. ہمارے ماڈل کا نام ہے گڑمبا ماڈل. دیکھیں نا کہ یہ سارے جتنے ملک ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے کامن ویلتھ کنٹریز کا، یہ سارے بیسیکلی ان کی جو مدر پارلیمنٹ یا مدر جو قانون سازی کا جو تھی وہ برطانیہ سے آئی تھی. پاکستان میں بھی قانون انہوں نے دیا تھا 1935 میں جو انڈیا میں آیا تھا، اسی کو تبدیل کر کے ہم نے زیادہ تر تو وہی شک ہے. اس طرح دوسرے ملکوں میں بھی، لیکن برطانیہ میں قانون کہیں لکھا ہی نہیں گیا، آئین از ناٹ ریٹن دیئر، تو وہ اس کے باوجود وہاں صحیح چلتا رہتا ہے، کہیں لکھا بھی نہیں. ہمارے ہاں اس کو تبدیلیاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک بھی کرتے ہیں، امینڈمنٹ بھی کرتے ہیں. اصل چیز وہی ہے تاسیس صاحب والی کہ عمل درآمد کہیں نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اختیار سے تجاوز کرتا ہے. ہم امینڈمنٹ کرتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت اور کہ وہ اکثر میری غیر قانونی پارٹی ہوتا ہے کو اور میری حکومت کو سوٹ کیا کرتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ. آسٹریلیا میں مقیم ہیں جناب، لکھتے بھی ہیں بہت خوبصورت. آپ نے کتابیں بھی پبلش ہوئی ہیں آپ کی؟ جی میری 6 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں. کون کون سی ادھر بتا دیں؟ اس میں 4 تو سفر نامے ہیں،
ایک افسانوں کا مجموعہ ہے. مطلب آپ کو بھی لفافہ ملتا ہے؟ اتنے سفر ناموں کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ لفافہ گھر سے ہی لے کے بلکہ وہ کرنا یہ پڑتا دیتے ہے. ہوئے چلتے ہیں. اور ابھی یا تو افکار اقبال کے نام سے نئی کتاب آئی ہے, تو یہ اس طرح سے 6 کتابیں جو ہے نا وہ پبلش ہو چکی ہیں. میلاد النبی ربیع الاول کا مہینہ, میں کوئک میسج چاہتی ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج تمہارا دین مکمل ہوا, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس سے آپ کی مراد قرآن اور سنت تھی. جی. ربیع الاول کے مہینے میں ہم بدعتوں کے پیچھے تو بہت لگے ہوئے ہیں اپنی محبت کے اظہار میں. جی. پریکٹیکل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں, آپ نے جب عید میلاد کا ذکر کیا تو میں سب سننے والوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت اہم دن ہے ہماری اسلامی زندگی میں, اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تو ہم سب, ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے, اور ان سے عشق, ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس عشق اور جو ہماری محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی کے جو جس طریقے سے سیرت تھی ان کی زندگی جس طریقے سے گزاری تھی اس پر عمل کیا جائے, نہ کہ ان کے نام سے ہم ایسی چیزیں کریں جن کا ان سے کوئی تعلق کو نہیں تھا, جس کو آپ نے کبھی پسند نہیں فرمایا. اب دیکھیں نا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, مجھے وہ واقعہ جب یاد آتا ہے جب وہ طائف پہ گئے تھے تبلیغ کے لیے, اور اتنی مشکل حالات تھے کہ مکہ میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا, جینا مشکل ہو گیا تھا, اور وہاں صرف ایک ساتھی کو لے کر گئے تھے, اور وہاں وہ جتنے بھی جو سرداران سے ملے تھے انہوں نے ان کا مذاقہ اڑایا تھا, اور پھر جب واپس آئے تو گنڈوں کو, لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جو ان کو تاک کر ان کے ٹخنوں پہ پتھر مار رہے تھے, زخمی کر دیا, خون لہو لہان کر دیا. وہاں پر جو ان کا خون جب بہہ رہا تھا اور یہ حالت خراب تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھیجا کہ آپ حکم کریں. تو یہ جو طائف ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے, تو ہم 2 پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں گے اور یہ قبیلہ اور یہ سارا تباہ ہو جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں, بالکل نہیں, ہو سکتا ہے کہ کل انہی میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں. اور واقعہ بعد میں یہ ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے صحابی بعد میں آئے ہیں اسلام میں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑے بڑے کام کیے, انہی اسی قبیلے میں سے جو انہوں نے فرمایا تھا وہ حق ثابت ہوا. اور اس طرح سے جو ایک بوڑھی عورت تھی جو روز ان کے رستے پہ ان کی چیزیں گراتی تھی, تو ان کو آخر تک انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر ہمبلنس, تحمل اور ان کی تعلیمات پر عمل کر. میں آخر میں ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹے سا چیز بتاؤں گا کہ میں جب ڈنمارک میں گیا چند سال قبل, تو ڈنمارک کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس سال دنیا کی سب سے ہیپیسٹ نیشن کہا گیا تھا. ناروے, ڈنمارک اور سویڈن نمبر 1, نمبر 2, 3 پہ آتے. اس میں ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جو وہاں پر دوسروں سے الگ ہیں یا مختلف ہیں. تو ایک پوائنٹ جو مجھے نظر آیا تھا کہ no one is better than the other one. معاشرے میں کسی کو دوسرے پر سبقت حاصل نہیں ہے, کوئی سب لوگ برابر ہیں. تو مجھے وہ فوراً خطبہ حجۃ الوداع یاد آ گیا تھا کہ کالے کو گورے پر, گولے پر اجمی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو یہ کیوں ہم ذہن میں نہیں رکھتے؟ ہمارے یہاں کتنی مطلب برادریاں, ذاتیں, قومیں, غربت, امیر اور افسری اور نیچے والے کی, یہ چیزیں بھی ہم سیکھیں. اور اصل میں اسلام کی روح تو وہ ہے, خالی عید میلاد النبی جو ہے نا ملا لینے سے ہم مسلمان نہیں بنتے, بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, خاندان میں فار شور کوئی نہ کوئی لیس فارچونیٹ ہوگا, اور میری اور آپ پہ پہلا فرض ہے ہمارا کہ آپ اس کو دیں. ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا قرض دینا ہو, اس کے پیسے واپس لوٹا دیجیے گا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا. سید توصیف احمد صاحب کا بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان جناب طارق محمود مرزا آسٹریلیا سے یہاں تشریف لائے, آپ ان کو لے کے آئے. ہماری خوش بختی کہ ایک اچھے شخص سے آپ نے ہمیں ملاقات کرائی. آپ دونوں بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جس طریقے سے آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا اور جتنی اچھی باتیں کی اور آپ سے ملاقات ہوئی اور اتنا یہ دیکھنے کا موقع ملا, ماشاءاللہ آپ نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ بہت امپریسو ہے. ڈیفینیٹلی میں اس پر بات کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا اور ان پر ذکر کروں گا. آپ بہت خدمت کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. بہت سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بڑے دل کا بہت شکریہ جناب طارق محمود مرزا صاحب.
آسٹریلیا میں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً لکھتے ہیں ہمارے پیغام کو, ہماری کلچر کو ان ممالک میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.